أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إنما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ کنز المان۔ اور ان کے پیرو ہوئے جو شیطان پرا کرتے تھے سلطنت سلمان کے زمانے میں۔ سلمان نے کافر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، جس کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ سلمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پرا کرتے تھے، اور سلمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ تو اس جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، حالانکہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں فائدہ نہ دے۔ یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ واتبعوا، اور وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ شان نزول۔ حضرت سلمان کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا، ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلمان کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دی، حضرت سلمان پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کے زمانے میں حضرت سلمان کے جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفری الفاظ ہوں۔ ہاروت و ماروت۔ ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے بارے میں جو کلام فرمائے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ اکرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفضیل شفاعہ شریف اور اس کی شروحات
صفحات میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاروت ماروت کے بارے میں خبر یہودیوں کی کتابوں ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور رائج یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا۔ فرشتوں کی عصمت کا بیان۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، وہ کسی بات کسی کام میں بھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت فرماتے کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو جائز حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے، اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ جادو کی تعریف، اس کی مذمت۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرمانبردار نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے، لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطیکہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات افعال ہوں۔ اگر کفریہ کلمات و افعال نہ ہو تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ یہاں مزید 3 مسائل یاد رکھیں۔ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جو جادو کفر نہیں مگر اسے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عمل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ حدیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے۔ یہ جادو سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کی 2 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ اور اسباب کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی معیشت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، پانی پیاس نہ بجھا سکے گا اور دوا شفا نہ دے سکے۔ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامات کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں، کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سیدنا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو رعانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیے اور پہلے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو رعانا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تقولوا رعینا، رعانا نہ کہو شان نزول۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے رعینا یا رسول اللہ، اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت! اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی۔ اس کا معنی دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری کرتا ہے۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کافر ہے کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یود، کافر نہیں چاہتے۔ شان نزول، یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز ایمان، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں،
نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیے کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور بتایا گیا منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نسخ بھی، دونوں عین حکمت ہے۔ نسخ کبھی منسوخ سے آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پہ یقین رکھنے والوں کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابق حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور نسخ کے آنے سے معلوم ہوگی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت میں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام: جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیات منسوخ ہوتی ہیں۔ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے، کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، کبھی تلاوت حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بحقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے، اس فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظ میں بھی نہ رہی۔ اور سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جس کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ بخیری ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم سے کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پہ روزے کا حکم بھی متعین کر دیا گیا جو فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اس کے اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی نہ مددگار ہوگا۔ ترجمہ کنز عرفان: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ لہو ملک، اس کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، سارے جہاں میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ
کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماریوں، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تختہ بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کے کھانے پینے، بیماریوں، پریشانیوں میں مدد کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک رستہ بھٹک گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیے۔ بعد نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جوابات میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ اے یہودیوں، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو۔ حالانکہ آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راستے سے بھٹکنا ہے۔ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء و مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوال کی کثرت اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا۔ من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات اور عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے۔ اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر جاتے ہیں، اگر اس کے خلاف ہزاروں دلائل موجود ہوں۔ لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے کے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تاویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔